بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان عظیم ہے جس نے ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے افہام و تفہیم کی اس نشست میں شرکت کی سعادت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سابقہ اقوام کے احوال کو ذکر کرتے ہوئے اپنے محبوب کی اس آخری امت کو یہ متنبع کیا کہ تم نیک اعمال کی طرف بڑھتے جاؤ، پروردگار تمہیں ہی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ سابقہ اقوام جو نافرمانی کی وجہ سے، حکم عدولی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوتے گئے، پروردگار نے اس امت کو یہ واضح کر دیا کہ تم نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے جاؤ تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں تمہیں ہی عطا فرمائے گا۔ آج ہم سورہ سبا جس کا نمبر 34 ہے اور 22واں پارہ 7ویں رکوع سے آغاز کریں گے۔ سورہ سبا مکی سورہ ہے، سوائے ایک آیت کے اس کی 54 آیات ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز اپنی خوبیوں اور تعریف سے کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب خوبیاں اللہ کو، اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں اسی کی تعریف ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ اللہ رب العزت اس مقام پر اپنی قدرت کو ذکر فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، یعنی معدنیات جو زمین کے اندر ہیں، اسی طرح مردے جو زمین کے اندر دفنائے جاتے ہیں، اور جو زمین کے اوپر سبزہ ہے، درخت ہے، چشمے ہے، اللہ تعالیٰ سب کا علم رکھنے والا ہے۔ پروردگار نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ پروردگار کی نگاہ سے کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں۔ اس سے پتہ چلا انسان چھوٹا سا بھی عمل کرے، اسے یقین رکھنا چاہیے کہ رب قدوس اس کو اجر عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اس کی نظر سے کچھ غائب نہیں، چھوٹا ہو یا بڑا، زمین و آسمان میں کہیں بھی پوشیدہ ہو، الا فی کتاب مبین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ سب کا سب بتانے والی کتاب میں ہے۔ الا فی کتاب مبین سے پتہ چلا کہ پروردگار نے ہر ایک کو لوح محفوظ میں محفوظ کر لیا اور وہاں رقم کر دیا۔ خالق کائنات نے اپنی بہت سی نشانیاں لوگوں کو عطا کی اور دکھائیں کہ تاکہ انسان اللہ رب العزت کے اس احکام کو مانے جو رب قدوس نے انسان کو عطا کی ہے۔ رب قدوس نے کچھ کفار کا ذکر کیا اور کچھ اہل ایمان کا ذکر کیا۔ ناظرین، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگرچہ ہماری عقل کے مطابق نہیں، لیکن اللہ رب العزت ہماری عقل سے بڑھ کر وحی کی صورت میں جو علم عطا کرتا ہے، اس میں پروردگار نے بہت سی حقیقتوں کو آشکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں سابقہ امتوں کے آواز ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ہم چاہیں تو کسی کو زمین میں دنسا دیں اور چاہیں تو آسمان کا ٹکڑا کسی پہ گرا دیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ پروردگار نے آیت نمبر 10 سے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا، پروردگار ارشاد فرماتا ہے ہم نے اپنی طرف سے داؤد کو دیا فضل۔ اللہ کا فضل جناب داؤد علیہ السلام کے پاس تھا، اور وہ کیا ہے؟ یا جبال اوبی ماہو والطیر، جس وقت وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرنے لگ جاتے۔ جناب داؤد علیہ السلام اکثر بھیس بدل کر لوگوں میں جاتے اور آپ لوگوں سے پوچھتے، بتاؤ تمہیں داؤد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگ ان کی تعریف کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسان کی صورت میں بھیجا۔ جناب داؤد علیہ السلام ایسے لوگوں سے پوچھ رہے تھے، اس فرشتے سے پوچھا جو انسانی شکل میں تھا کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا داؤد بہتر ہو تو ایک ایسی خصلت جو ان میں ہے وہ نہ پائی جائے تو بہت اچھے ہیں۔ آپ نے کہا کون سی خصلت؟ کہا کہ وہ بیت المال سے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے وظیفہ لیتے ہیں، اگر وہ یہ نہ لیں
آپ کے دل پر یہ بات لگی, آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا. پروردگار نے ارشاد فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا. آپ اپنے ہاتھوں سے ہی لوہے کی زرہ بناتے, اور اب آپ کے پاس چکے ایک ہنر آ چکا تھا, اس لیے اب آپ اپنے ہاتھ سے زرہ بناتے اور 4000 میں وہ بک جاتی. آپ اس سے اپنے گھر والوں کا خرچہ بھی اٹھاتے اور لوگوں کو صدقہ و خیرات کرتے. پروردگار نے یہ شان جناب حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی. اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا. آیت نمبر 12 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاؤُهَا شَهْرٌ, سلیمان علیہ السلام کے بس میں ہوا کر دی, وہ صبح ایک منزل میں جو مہینے کی راہ ہوتی اور شام کو ایک منزل میں جو مہینے کی راہ ہوتی. یعنی ایک مہینے میں اس وقت گھوڑوں پر اونٹوں پر جو سفر طے ہوتا, اتنا سفر آپ ہوا کو حکم دیتے تو صبح سے شام اور شام سے رات تک ہوتے. جیسے صبح آپ دمشق میں ہوتے اور دمشق سے چلتے تو دوپہر کا کیلولہ آپ اس تخر میں فرماتے جو ملک فارس میں ہے, اور فارس سے چلتے یعنی دمشق سے تقریباً ایک مہینے کی مسافت پر یہ جگہ ہے, اور پھر وہاں سے شام کو اور شام کے وقت اس تخر سے روانہ ہوتے تو کابل میں احرام کرتے جو بھی ایک مہینے کے راستے پر ہے. یعنی آپ ہوا کو حکم دیتے تو ایک مہینے سے جتنا فاصلہ طے ہوتا ہے آپ وہ چند گھنٹوں میں طے کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اس طرح جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ عظمت اللہ نے ذکر کی کہ ہوائیں ان کے انڈر تھی. آپ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بھی بہت سا کام لیتے. رب قدوس نے ارشاد فرمایا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا. جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہوا, ان کے لیے تانبا چشمے کی طرح بہتا, پانی کی طرح نرم ہو گیا. اور جنات سے آپ کام کرواتے اور جن آپ کے لیے کام کرتے, حوض بناتے, محل بناتے, تصاویر اور بڑے بڑے حوض اور دیگیں بڑی بڑی بنا دیتے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کو عطا کی. حضرت جناب سلیمان علیہ السلام آپ طویل عرصہ تک عبادت میں مشغول بھی رہا کرتے تھے, اور جنات سے آپ عالی شان عمارتیں اور مسجدیں بھی بنواتے. جناب حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت آپ نے باقاعدہ طور پر مسجد کی تعمیر کا حکم دیا تو وہ سلسلہ بیت المقدس کا تعمیر کا جاری تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور اسی جگہ پہ رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیمہ لگایا تھا. اور پھر ابھی وہ عمارت پوری نہ ہوئی تھی کہ داؤد علیہ السلام کا وصال ہو گیا. پھر آپ کے فرزند ارجمند جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی عمارت کی تکمیل کا حکم دیا. اس میں جنات بھی شامل ہوئے, شیاطین بھی شامل ہوئے, اور یہ وہ مقام تھا جب جنات اور انسانوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوتی. اور مفسرین نے اور تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو جنتر منتر کا آغاز ہوا یہ بھی یہاں سے ہوا. وہ جنات اپنے طاقت کے بلبوتے پر جب بڑے سے بڑا کام کرتے تو انسان بڑی حیرت سے دیکھتے, تو وہ کہتے کہ ہم یہ جو کچھ کرتے ہیں تم بھی کر سکتے ہو, اور وہ ان کو کچھ شرکیہ الفاظ کہتے. تو وہ لوگ جب ان کو پڑھتے تو جنات چپکے سے ان کا کام کر دیتے, تو وہ سمجھتے شاید ان جنتر منتر سے کام ہوا ہے. اس طرح آپ کے دور میں بڑی سی کتابیں بھی لکھی گئیں. پھر آپ کو جب علم ہوا تو آپ نے وہ ساری کتابیں لے کر صندوق میں بند کر کے اپنے تخت کے نیچے دبا دی. جب آپ کا وصال ہوا تو پھر وہ جنات نے جا کے کہا انسانوں سے کہ انہی جنتر منتر کی وجہ سے آپ کی حکومت تھی, تو لوگوں نے اس کو نکالا اور پھر جنتر منتر لوگ پڑھنے لگے. اس طرح جادو بھی جاری و ساری ہوا, اور لوگوں نے آپ کی طرف بھی یہ تہمت لگائی کہ آپ بھی جادوگر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انکار کیا, فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, جادو نہیں کیا, یہ شیاطین جادو کرتے تھے. ناظرین, جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا اور ابھی وہ تکمیل کو نہیں پہنچا تھا کہ آپ کے وصال کا وقت آ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال ہوئی, اور پروردگار نے آپ کو یہ شان عطا کی کہ پوری دنیا پر آپ کی حکومت قائم ہوئی. جناب سلیمان علیہ السلام
اور اسکندر ذوالقرنین، یہ دو مسلمان بادشاہ جن کی پورے دنیا پر حکومت قائم ہوئی، اور دو کفار میں سے تھے نمرود اور بخت نصر جن کی پوری دنیا پہ حکومت رہی۔ پانچویں بادشاہ بھی آنے والے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام، جن کی پوری دنیا پر پھر حکومت قائم ہوگی۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، اس وقت آپ کا وصال کا وقت قریب آیا اور ابھی بیت المقدس کی تکمیل نہ ہوئی، تقریباً 1 سال کا عرصہ بھی باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب موت کا حکم ہم نے بھیجا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرے دنیا کے جانے کی اطلاع ملتے ہی یہ جنات سب کو چھوڑ دیں گے، یا اللہ میرے جسم کو محفوظ فرما۔ چونکہ آپ 4 مہینے عبادت کے لیے کبھی مسجد کے محراب میں، کبھی ایک جگہ کمرے میں گوشہ نشین ہوتے، تو آپ نے ایسے ہی کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یہ اللہ کے انبیاء ہیں جو پروردگار کی بارگاہ میں عرض کریں تو پروردگار ان کی یقیناً قبول فرما لیتا ہے۔ آپ محراب میں داخل ہوئے اور ایک عصا آپ نے اپنی بغل کے نیچے رکھا اور اس پر ٹیک لگائی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میری وفات کا حال جنات پہ ظاہر نہ ہو، کہ اگر انسانوں کو، ان جنات کو پتہ چل گیا تو یہ ان کاموں کو چھوڑ دیں گے۔ اسی حالت میں تھے آپ، اور آپ نے ٹیک لگائی محراب پہ اور آنکھیں بند کر لی، ٹیک لگا کر یہاں آپ نے عصا رکھا، اس حالت میں تھے کہ آپ کی روح کو قبض کر دیا گیا۔ آپ کے وصال کو تقریباً 1 سال گزر گیا۔ ادھر سے مسجد یعنی بیت المقدس کی، مسجد اقصی کی تعمیر ہو چکی تھی، جس وقت القدس کی تعمیر مکمل ہو گئی، ادھر سے اللہ کے حکم سے ایک کیڑا اس کو لگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، ایک چھوٹا سا دیمک اور کیڑا تھا جو اس ڈنڈے کو لگ گیا، تاکل من ساعتہ، اور وہ اس عصا کو کھا جاتی ہے۔ جب وہ لکڑی کا عصا کھا لیا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 1 سال پورا ہو چکا تھا، فلما خر، تو حضرت جناب سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ تبینت الجن، جو جنات کو یہ پتا چلا، ان لو کانوا یعلمون الغیب، اللہ فرماتا ہے اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس خاری کے عذاب میں کبھی بھی مبتلا نہ ہوتے۔ پتا چلا جنات کے پاس علم غیب کا نہیں ہے، اور لہذا اس وقت ان کو یہ پتا چلا، یہاں سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ کیڑا ڈنڈے کو لگ رہا ہے۔ انبیاء کرام کے جسم 1 سال ہو چکا ہے، بو تک نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسم کو محفوظ رکھا ہے۔ اسی طرح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحابہ سے کہا جمعے کو میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو، میں سنتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا ابعد الوصال، کیا وصال کے بعد بھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس مقام پر پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب لوگوں کے جسموں کو بھی قبر کے اندر محفوظ رکھا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب گلستان کے مقدمے میں اس کا ذکر کیا اور فرمایا انسان یہ جو روٹی کا لقمہ کھاتا ہے، کبھی سوچ یہ آیا کہاں سے؟ ابرو بادو مہو خورشید در کارند تاتو نانے بکفاری بغفلت نہ خوری۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب دانہ کسان زمین میں ڈالتا ہے تو پھر بارش سے اس کی کونپلیں نکلتی ہیں، وہ پودا بنتا ہے، پھر ہوائیں چلتی ہیں، وہ جوان ہوتا ہے، پھر دھوپ کی تپش سے وہ پک کے تیار ہوتا ہے، چاند کی چاندنی سے اس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ ابرو بادو مہو خورشید در کارند، سارے اس کی خدمت میں لگے ہیں، پھر جا کے یہ خوبصورت انداز میں پودا بنتا ہے اور اس کے دانے جدا کر کے اس کو پیس کر روٹی بنا کر تیرے سامنے آتے ہیں۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں انسان ذرا سوچ تو صحیح، سارے تیری خدمت میں لگے ہیں، تا تو نانے بکفاری بغفلت نہ خوری، تب جا کے تیرے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ آتا ہے، اس کو غفلت سے نہ کھا۔ اے بندے جس رب نے ساری کائنات کو تیری خدمت پہ لگا دیا، کبھی تو بھی سوچ تو نے اپنے رب کے لیے کیا کیا۔ تو یہ دعوت فکر ہے جو رب قدوس نے اس مقام پر انسان کو عطا کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجتے ہو، یہ مشرکین کو دعوت فکر ہے، اور فرمایا وہ لوگ جو نہ تمہاری شفاعت کر سکیں نہ ہی تمہارے کام آ سکیں۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل من یرزقکم، تو کہہ دیجئے
تم فرماؤ کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے؟ منی سماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں، قل اللہ، کہو اللہ وہی ہے جو تمہیں روزی دینے والا ہے، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بے شک ہم یا تو ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو پتہ چلا رب قدوس ہی حقیقتاً روزی اور رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کا دن مقرر ہے، اور وہ قیامت کا دن جب آئے گا پھر وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ آگے نہ پیچھے۔ خالق کائنات نے اس مقام پر ان لوگوں کا بھی رد کیا جنہوں نے تکبر کیا، اور رب قدوس نے یہ بھی ارشاد فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، تم فرماؤ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا رزق کو وسعت دے دیتا ہے، آیت نمبر 36 میں، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تمہارے مال تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب تک پہنچائیں، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیکی کی اور اچھے اعمال کر کے ہماری بارگاہ کا قرب اختیار کریں۔ رب قدوس نے اس مقام پہ واضح کیا رازق اللہ ہے، وہ چاہے جس کے لیے رزق کو بڑھا دے، وہ چاہے جس کے لیے رزق کو تنگ کر دے، ساری قدرتوں کا حقیقی مالک رب قدوس ہے۔ خالق کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ پہلی قوموں میں جنہوں نے انکار کیا اللہ کا، پروردگار نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، اور حقیقی عظمتیں رب قدوس ارشاد فرماتا ہے وہ میرے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جو یقیناً اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے سورہ سبا کی ان آخری آیات میں پہلی قوم کے ان لوگوں کا رد کیا جنہوں نے انکار کیا۔ سورہ فاطر اس کی 45 آیات ہیں، اور یہ سورہ مکی ہے، اس میں 5 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا آغاز بھی اللہ رب العزت نے اپنی حمد سے کیا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب خوبی اللہ کو جو آسمان اور زمین کا بنانے والا، جاعل الملائکۃ رسولا، اس نے فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجا، وہ فرشتے جو 2 3 3 4 پرد رکھتے ہیں۔ یہاں فرشتوں کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہوا، یہ مجازی طور پر ہے، یعنی حقیقتاً رسول تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے مبعوث فرماتا ہے، البتہ فرشتہ چونکہ اللہ کا پیغام لاتا ہے، بھیجا ہوا فرستادہ ہے، اس لیے اس کو بھی رسول کہہ دیا جاتا ہے۔ خالق کائنات نے اس مقام پہ اپنی نعمتوں کو یاد دلایا، اور رب قدوس ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ سورہ فاطر 22واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ہم نے وعدہ کیا قیامت ضرور آئے گی، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ پتہ چلا دنیا کے مال اسباب یہ سب کے سب ختم ہو جانے والے ہیں، اللہ رب العزت حقیقی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ اس لیے رب قدوس نے ارشاد فرمایا ان شیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اللہ رب العزت شاہ فرماتا فاتخذوہ عدوا، تم ان کو اپنا دشمن سمجھو۔ شیطان انسان کو برائی کی طرف لانے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے کاموں کو اچھا کر کے شیطان دکھاتا ہے تاکہ وہ گناہوں کی وادی میں آگے بڑھتا جائے۔ رب قدوس نے کچھ اپنی نعمتوں کو ذکر کیا، اور آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ ہے جس نے ہوائیں بھیجی، فتصیر سحابا، اور پھر وہ بادل کو ابارتی ہیں، فسقناہ الی بلد میت، اور جو شہر مردہ ہو چکا ہوتا ہے یعنی بنجر زمین، بارش سے ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، فاحیینا بہ الارض، ہم زمین کو بھی زندہ کر دیتے ہیں بعد موتہا، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بہت سی زمینیں جو بنجر ہو چکی ہیں اللہ بارش برسا کے ان کو زندہ کر دیتا ہے، فرمایا دیکھو یہ میری قدرت ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو پاکیزہ کلمات کہتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اس لیے رب قدوس نے آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہے، جسے عزت کی چاہ ہو، تو عزت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کو چھوڑ کر کہاں عزتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلام اسی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، والعمل الصالح یرفعہ، اور جو اچھے اعمال ہیں وہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ لہذا اچھا عمل بندے کو سربلندی عطا فرماتا ہے، برے عمل سے انسان اپنے درجے سے بھی نیچے آ جاتا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے
اگرچہ تمہیں طویل عمر دے دی جائے، جو عمر طویل بھی پائے گا بالآخر تو اس نے رب کی بارگاہ میں آنا ہے اور اپنے ہر عمل کا اس نے جواب رب کی بارگاہ میں دینا ہے۔ پروردگار نے اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، اور فرمایا یہ پینے کا پانی کوئی میٹھا ہے کوئی کھاری ہے، اور فرمایا اسی طرح تم بہت سی سمندر اور دریا کی مچھلیوں کو اور بہت سی مخلوقات سے استفادہ کرتے ہو۔ یولج اللیل فی النہار، اور وہ رات لاتا ہے دن کے حصے میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن لاتا ہے رات کے حصے میں۔ پروردگار نے رات اور دن کی حدوں کو مقرر کر دیا، اور اسی طرح کبھی دن بڑھ جاتا ہے یعنی دن لمبا ہوتا ہے، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ رب قدوس ہے جو چاہے تو تمہارے لیے کبھی دن کو بڑھا دے اور کبھی رات کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز اور سب خوبیوں کا حقیقی مالک ہے۔ رب قدوس نے ارشاد فرمایا جو بندہ جو برائی کرے گا اس کا وبال اس پر ہے، کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لہذا اگر کوئی دانے کے برابر بھی، چھوٹے سے دانے کے برابر بھی برائی کرتا ہے، اللہ اس سے بھی جانتا ہے، اور جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اسی طرح خالق کائنات نے ان آیے بینہ کے اندر ان لوگوں کو جن کے دلوں میں کفر ہے، پروردگار نے ان کفار کو مردوں سے تشبیہ دی۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اور تم انہیں نہیں سنانے والے جو قبروں میں پڑے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں ایک نصیحت کے انداز میں بتایا گیا کہ جس طرح مردے سنی ہوئی بات سے نفع نہیں اٹھا سکتے، ایسے ہی کفار بھی اسلام کی باتوں سے نفع نہیں اٹھا رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قبر والے نہیں سنتے، اس کا مطلب ہے انتفاع، یعنی وہ لوگ جو قبر میں پڑے ہیں وہ ہماری بات سے نفع نہیں اٹھا سکتے، ہماری باتوں سے ان کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بندہ دنیا میں جیسا مرضی عمل کرے، قبر والے کے پاس آپ جائے کہ جی نماز پڑھو، تو وہ اس سے نفع تو نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہاں کفار کو تشبیہ دی گئی ہے وہ مردوں سے کہ کفار بھی اسلام کی ان باتوں سے نفع نہیں اٹھا رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبر والے نہیں سن رہے۔ بخاری شریف میں اور دیگر کتابوں میں باقاعدہ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کو تم دفنا کے آتے ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ تو تمہارے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں۔ انہ لیسمع قرع نعالہم، جو تمہاری جوتوں کی آہٹ ہے اس کو بھی سنتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ قبر والوں کے پاس جا کے کلام کرتے، سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تمہیں سلام ہو، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے چلے گئے ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ گفتگو فرماتے یعنی قبر والے سنتے ہیں۔ اور مشکات المصابیح میں ہے جناب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور کی زیارت کے لیے جا کرتی تھی۔ جب تک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک وہاں تھی تو فرمایا کبھی میں نے پردے کا اہتمام نہیں کیا، ایک میرے شوہر ہیں اور ایک میرے والد ہیں۔ اور جب فاروق اعظم کی قبر بنی فرمایا انا مشدودۃ علیہ، میں پورا پردہ کر کے جاتی تھی، جیسے فاروق اعظم سے دنیا میں نے پردہ کیا اور حیا کی، ایسے ہی وصال کے بعد بھی۔ اس سے پتہ چلا کہ قبر والے نہ صرف سنتے ہیں بلکہ دیکھتے بھی ہیں۔ خالق کائنات نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا، سرا وعلانیہ، کبھی ظاہراً اور کبھی چھپ کر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی بھی عظمت کو اور شانوں کو اس مقام پہ ذکر کیا۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ زمین و آسمان کی ہر چھپی بات کو جاننے والا ہے۔ اور خالق کائنات نے زمین و آسمان کی ہر چیز کی حقیقت کو ان آیات میں بھی ذکر کیا اور وعدے کیا انسان کو چاہیے وہ رب قدوس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ وہ سفر تو کریں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، وہ دیکھتے نہیں ہم نے پہلوں کا کیسا انجام کیا، وکانوا اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں ان سے بھی زیادہ تھے۔ آیت نمبر 44 میں 44 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ ناظرین، اس طرح خالق کائنات نے سورہ فاطر کے اندر
پہلی قوموں کے حوال ذکر کیے اور خاص طور پر اپنی نعمتوں کو ذکر کیا۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین جس کا نمبر 36 ہے، پارہ 22واں ہے، 18واں رکوع ہے۔ سورہ یاسین مکی ہے اور اس میں 5 رکوع ہیں۔ اس کی بہت سی عظمتیں ذکر کی گئیں، یہاں تک کہ اس کو قرآن کا دل کہا گیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ سورہ یاسین کی کثرت کریں، اور جب کسی کا وصال کا وقت قریب ہو اس کے قریب پڑھی جائے تو اس کے لیے نزا کا وقت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے آغاز کیا، یاسین، اس کی مراد اللہ اس کا رسول جانے۔ والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے ہوئے ہو، علی صراط مستقیم۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا یہ قرآن ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریش کو آپ ڈرائیے کہ ان تک کوئی اور رسول نہیں آیا تاکہ ان تک حق بات پہنچے۔ اللہ رب العزت نے کچھ تمثیل کے ساتھ کفار کے بارے میں ذکر کیا، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ان کے گردنوں میں توق کر دیے، وہ تھوڑیوں تک ہیں تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے رہ گئے، جیسے کسی کے گلے میں توق ڈال دی جائے تو اس کی گردن اوپر رہے۔ تو کفار کی ایک تمثیل دی کہ یہ جو کفار ہیں یہ کفر میں ایسے راسخ ہو چکے ہیں کہ آیات جتنی بھی سنائیں یہ سمجھتے ہی نہیں۔ اس بارے میں بعض نے اس کا شان نزول یہ بھی ذکر کیا کہ ابو جہل 2 مخزومی دوستوں کے ساتھ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف برے ارادے سے آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں تھے، انہوں نے کہا نعوذ باللہ ان کے سر پہ ہم پتھر مار دیتے ہیں۔ جس وقت ابو جہل یہ نیت کر کے آیا تو اس نے جو اپنے ہاتھ اس کے گلے کے ساتھ چپٹے رہ گئے، وہ پتھر جو تھا وہ اس کا گلے کے ساتھ اور ہاتھ بھی اس پہ چپٹے ہوئے رہ گئے۔ اس کے بعد وہ واپس آیا، اس نے یہ بیان کیا، ولید بن مغیرہ نے کہا میں جاتا ہوں۔ وہ جب گیا تو پتھر لے کے تو جیسے ہی آگے بڑھا وہ اندھا ہو گیا، اس کو نظر ہی نہ آیا، اور پھر وہ لوٹا، اور جب تیسرا بندہ گیا تو دوڑ کے واپس آیا، اس نے کہا ایک سانڈ میری طرف آتا ہوا مجھے دکھائی دیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی حفاظت کی، تو خالق کائنات نے ان آیات کو ذکر کیا۔ پروردگار نے کچھ اپنی نشانیاں بھی ذکر کی، اور اللہ رب العزت یہ نشانیاں بھی ذکر فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ پھر ان کو زندہ فرمائے گا۔ انا نحن نحیی الموتى، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم یوں ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے ہم سب بتا دیں گے۔ اس سے ایک بات پتا چلی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہر چیز کو ہم نے گن رکھا ہے کہ ایک بتانے والی کتاب میں۔ لہذا جو بندہ چھوڑ گیا اچھا عمل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ بھی ہم نے لکھ رکھا ہے۔ اچھے عمل سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا اس طریقہ نکالنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور صرف اسی کو نہیں، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ، جس نے اس پہ عمل کیا قیامت تک جو اس اچھے عمل کو اپنائے رکھے گا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا، اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اس سے پتا چلا کہ کسی کے لیے اچھا عمل کہنا، جیسے کسی کے وصال کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا بیٹھ کے، ذکر و اذکار کرنا، اور اسی طرح بہت سے ایسے اعمال، صدقہ و خیرات کے بہت سے طریقے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، یہ سارے کے سارے بدعت حسنہ میں آتے ہیں جو شریعت کے مخالف نہیں ہیں۔ وہ بدعت سیئہ جو شریعت کے اصول سے ٹکراتی ہو وہ منع ہے، جیسے بہت سے ایسے نظریات بنا لینا یا بہت سے ایسے عمل کرنا جو قرآن و سنت کے صریح خلاف ہوں، لہذا وہ منع ہے۔ اور جو قرآن و سنت کے اصول سے نہیں ٹکراتے اگرچہ اس کو کسی نئی شیپ سے کیا جائے، ہو وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے دائرے کے ساتھ ساتھ، اور ہو وہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے قریب قریب، یعنی اس میں شریعت مطہرہ کی مخالفت نہ ہو تو وہ درست اور جائز ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ پروردگار نے اس مقام پر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
جو دو حواری تھے صادق و صدوق، ان کا بھی ذکر کیا جو کہ انطاکیہ شہر میں بھیجے گئے، اس کا تفصیل سے یہاں ذکر ہوا۔ پروردگار نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا، اور انہوں نے کہا اے میری قوم اتبعوا المرسلین، میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو، جو مرسلین ہیں ان کی پیروی کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ حق پر ہیں۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صادق و صدوق ان کو انطاکیہ میں بھیجا، جب وہ انطاکیہ میں گئے وہ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، تو حبیب نجار نے ان سے ملاقات کی، انہوں نے جب اپنا پیغام دیا انہوں نے کہا کوئی نشانی بتاؤ، انہوں نے کہا ہاں ہم بیماروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حبیب نجار کا ایک بچہ بیمار تھا، انہوں نے دعا کی، ہاتھ پھیرا تو وہ تندرست ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے پاس اس کو لے کے گئے، اور جب انہوں نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے اور کس دین اور مذہب کے بارے میں آئے ہو، تو انہوں نے بتا دیا کہ تم جتنے بھی معبود کو پوجتے ہو وہ کوئی معبود نہیں، لہذا اللہ ہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا، تمہارے معبودوں کو بھی۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے ان کو قید کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون کو بھیجا، جس نے راہ و رسم بنائے، آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ بادشاہ کے قریب ہو گیا اور بادشاہ کو اس پر اعتماد ہوا۔ پھر شمعون نے بادشاہ سے کہا کہ دو قیدی جو تم نے رکھے ہیں ان کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے پھر ان سے دریافت کیا کہ کس نے ہر چیز کو پیدا کیا، تو انہوں نے کہا اللہ نے ہر جاندار کو روزی دی، پیدا کیا، بنایا، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ شمعون نے کہا کہ پھر ان کی مختصر صفت بیان کرو۔ ان دونوں نے کہا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ کہا کہ پھر نشانیاں کیا ہے؟ کہا اندھے لڑکے کو بلاؤ، انہوں نے اس کو بینا کر دیا، ان کو آنکھیں دے دی۔ بادشاہ نے کہا کسی مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ، تو وہ ایک لڑکے کو لے کے آئے۔ وہ لڑکا جو فوت ہوئے اس کو 6 دن گزر چکے تھے، اور اس کے مرنے کے بعد تقریباً بو پھیل چکی تھی، 6-7 دن گزر چکے تھے اور وہ لڑکا مر چکا تھا۔ انہوں نے دعا کی تو وہ زندہ ہوا۔ اس لڑکے نے زندہ ہو کے کہا اور کہنے لگا میں مشرک مرا تھا، مجھے جہنم کے 7 دروازوں میں داخل کیا، 7 وادیوں میں داخل کیا گیا، اور اس نے کہا کہ تم آگاہ ہو جاؤ کہ تم نقصان میں ہو، ایمان لے آؤ، اور کہنے لگا آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور میں نے دیکھا ایک حسین نوجوان میری طرف آ رہا ہے جو ان تینوں شخصوں کی سفارش کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ 3 کون؟ یہ تو 2 ہیں۔ کہا یہ شمعون بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو پھر بادشاہ کے دل پہ یہ باتیں اثر کی تو اس نے توبہ کی، اور اس قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات میں کیا کہ وہ 2 لوگ تھے جو اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے اس مقام پہ پہنچے، تو خالق کائنات نے ان دونوں کا اس مقام پہ ذکر فرما دیا، اور جس وقت وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو وہاں پہنچایا اور تکلیفیں بھی برداشت کی، تو خالق کائنات نے ان کا ذکر خاص طور پہ اس مقام پہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی قدرتوں کا ذکر کیا اور فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے ٹھہراؤ کے ساتھ چلتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ زبردست علم والوں کی طرف سے حکم مقرر ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں، ہر شب میں ایک ایک منزل پہ ہوتا ہے اور پھر پوری منزل کو طے کرتا ہے۔ اس طرح طلوع کی تاریخیں، اور پھر اسی طرح 28ویں تاریخ تک تمام منزلیں طے کر دیتا ہے، اور اگر مہینہ 30 کا ہو تو 2 شب، 29 کا ہو تو 1 شب چھپا رہتا ہے۔ اس طرح چاند کی بھی منزلیں مقرر ہیں۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ پھر وہ کھجور کی پرانی ڈالی کی طرح ہو کر نکل آتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو جا پکڑے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن سے پہلے آتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ زمین ساکن ہے، تمام اجرام فلکی اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت سے واضح کر دیا آج سے 1400 سال پہلے کہ جب کہ اس پر کوئی ایکسپیریمنٹ نہ تھا،
اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا کہ کس طرح اجرام فلکی زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ پروردگار نے ان آیات بینات کا اس مقام پہ ذکر کر کے اپنی قدرتوں کو ذکر کیا، اور خالق کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ فرماتا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ اپنے رب کی بارگاہ میں قبروں سے نکل کے یوں چلیں گے کہ جیسے ٹڈیاں چل رہی ہوتی ہیں، تیزی کے ساتھ اپنی اپنی قبروں سے نکل کے چلیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ کہیں گے ہائے خرابی، ہمیں سوتے ہوئے کس نے جگایا؟ فرمایا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ رحمان کا وعدہ ہے اور جو رسولوں نے کہا وہ سچ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب نے ایک دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور پھر فرمایا جو اہل جنت ہے وہ جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوں گے، جو اہل جہنم ہے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں زندگی عطا کرتے ہیں، پھر تم میں سے کوئی بڑی عمر تک پہنچتا ہے اور کسی کو ہم پھر دوبارہ اسی طرح انسان کو لٹا دیتے ہیں۔ خالق کائنات نے ان آیات بینات کے اندر کچھ اپنی قدرتوں کو بھی ذکر کیا اور انسان کی تخلیق کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم یرل انسان، کیا آدمی نے نہیں دیکھا، انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے پانی کی بوند سے اسے بنایا، فاذا ہوا خصیم مبین، پھر وہ سری جگڑالو ہو گیا، وہ لڑنے لگا، وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ اے انسان تو اپنی پیدائش کو ہی بھول گیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، ولید بن مغیرہ اور دیگر کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مرے ہوئے ایک انسان کی ہڈی لا کے کہتے ہیں یہ کیسے زندہ ہوگی؟ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخرت کیسے ہے، کیسے انسان زندہ ہوگا، ہماری نئی پیدائش ہوگی؟ تو سوال اٹھایا، آیت نمبر 78، اللہ فرماتا قال من یحیی العظام وہی رمیم، انہوں نے ہڈیاں اٹھا کے کہیں کہ جب یہ گل جائیں گی تو کون ان کو زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتا قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، کہہ دیجئے جس نے پہلے اس کو زندہ کیا وہ پھر دوبارہ زندہ کرے گا، وہو بکل خلق علیم، وہ ہر پیدائش کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تمہارے لیے ہر پیڑ میں آگ پیدا کی، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پھر تم اسی میں سے سلگاتے ہو، یہ لکڑیاں آگ پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی ہمارے لیے۔ اس کے بعد سورہ صافات، اس کی 182 آیات ہیں، مکی سورہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس سورہ کے آغاز میں قسم اٹھائی وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم ہے اس کی جو باقاعدہ صف باندھے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو صف باندھنے کا ذکر کیا، اس سے مراد فرشتوں کے گروہ، ملائکہ کے گروہ ہیں جو نمازیوں کی طرح صف بستہ ہو کر اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، اور علماء دین کے وہ گروہ جو تہجد اور تمام نمازوں میں صفیں باندھ کر مصروف عبادت ہوتے ہیں، یہ بھی ایک قول ذکر ہے۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، پھر ان کی جو جھڑک کر چلائیں، یعنی پہلی تقدیر پر جھڑک کر چلنے والوں سے مراد ملائکہ ہیں جو ابر پر مقرر ہیں اور اس کے حکم سے وہ بادل کو چلاتے ہیں، اور وہ علماء جو واعظ و نصیحت کے ساتھ لوگوں کو جھڑک کر دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، اور اس جماعت کی جو قرآن پڑھیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں اٹھا کے کہا اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا بھی رب ہے، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور وہ مشرقوں کا بھی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہارے لیے آسمان کو تاروں سے مزین کیا۔ خالق کائنات نے ان آیات بینات میں اپنی تخلیق کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ مر چکے ہوں گے یہ سوال کرتے ہیں اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں بن جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہم پھر اٹھائے جائیں گے، او آباؤنا الاولون، ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں، ایک جھڑک کے ساتھ ہی ادھر سے سور پھونکا جائے گا، سب اٹھیں گے اور اپنے قبروں سے نکل کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات بینات میں اپنی ان ساری عظمتوں کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ رب قدوس کا حکم سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس مقام پر ذکر کیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
اپنی نعمتوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے واضح طور پر اس عظمت کا ذکر فرما دیا کہ تم رب قدوس کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوگے. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربی حبلی من الصالحین. آیت نمبر 100 میں جب انہوں نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتا ہم نے ایک عقل مند بیٹے کی ان کو خوشخبری عطا کی. جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے حکم دیا پہلی آزمائش ان کو اور ان کی بیوی کو لقدک سے راہ میں چھوڑاؤ. تو آپ بیت اللہ کے قریب مسجد حرام کے قریب چھوڑ آئے اور وہاں جب بچہ بڑا ہوا تو پھر آپ وہاں پہنچے. آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کی ندا دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا. رات کو سوئے تو دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. آپ نے اپنے بیٹے سے سوال کیا صبح کے وقت، یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے. اب بیٹا کتنا عظیم الشان جواب دیتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا پر اور رب قدوس کے توکل پر اور صبر پر قائم ہے، اور بیٹا اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہے. تو فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ کریں جو رب نے حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. جناب ابراہیم علیہ السلام لے کر مینا کی طرف قربان گاہ کی طرف جا رہے ہیں تو شیطان بہت بڑا بھینسا بن کے درمیان میں آ گیا کہ میں نے تو اللہ کا حکم نہیں مانا، یہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے. آج تک آسمان پہ کسی نے ایسا منظر نہ دیکھا. فرشتے اور ملائکہ بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر آگے بڑھے. تو اللہ کے حکم سے آپ نے 7 کنکریاں اٹھائیں اور زور زور سے ماری. وہ بھینسا چڑیا میں تبدیل ہو کے بھاگ گیا. پھر آگے بڑھے، پھر شیطان، پھر آگے بڑھے، پھر شیطان. وہ تینوں جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری اور پھر آگے بڑھ کر آپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا. فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ فرماتا ہے جب دونوں نے ہمارے حکم کو مان لیا، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ پہ پٹی باندھی اور چھری نکالی اور اپنے بیٹے کو لٹا دیا، اور گردن کے بل لٹانے کے بعد آپ نے چھری نکال کر اپنے بیٹے کے گردن پہ چلا دی. جب گردن پہ چھری چلا دی اللہ فرماتا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، آیت نمبر 104. اللہ فرماتا ہے ہم نے صدا بلند کی، اے ابراہیم قد صدقت رؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اتنا بڑا کام کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا. اللہ فرماتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والے کو یہی صلاح دیتے ہیں. پھر قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو جاری کیا. بیٹا محفوظ رہا، جنت سے آیا ہوا مینڈا ذبح ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے تھے، جناب جبریل امین علیہ السلام نے واضح کر دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتا ہے اس کا فدیہ ہم نے بڑا ذبیحہ دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پچھلوں تک اس کو ہم نے جاری کیا. سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو جنہوں نے رب قدوس کے ان سارے حکم کی تکمیل کی. اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا اور رب قدوس نے انہی آیات بینات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر کیا. اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں ہم نے پچھلوں کے لیے، آنے والوں کے لیے بھی ہم نے نشانی چھوڑی ہیں. پروردگار نے اس مقام پر ارشاد فرمایا سلام علی الیاسین، الیاس پر بھی سلام ہو، اور ان کے بارے میں یہ قول ہے کہ یہ آج بھی زندہ ہیں. اللہ رب العزت نے ان آیات بینات کے اندر کچھ آیات وہ بھی ذکر کی جن میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت جناب یونس علیہ السلام جس وقت آپ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر، یعنی اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا، اس میں تاخیر ہوئی تو آپ بغیر انتظار کیے نکل گئے اور کشتی میں سوار ہوئے. کشتی درمیان میں جا کے رک گئی. لوگوں نے کہا کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آقا، اپنے مولا سے بھاگ کے آیا. جب قرا ڈالا تو آپ کے نام پہ آیا، آپ کو اٹھا کے پانی میں ڈال دیا گیا اور ایک مچھلی نے آپ کو نکل لیا. جب مچھلی نے آپ کو نگل لیا تو پھر آپ نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو آ کے اگل دیا اور پھر آپ کی کھال نرم ہو چکی تھی، بدن پہ کوئی بال باقی نہ تھا. پھر اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کرم کیا، ایک بکری نے آ کے آپ کو دودھ پلایا
اور آپ نے پودے سے کھایا، پھر رب قدوس نے آپ کو دوبارہ پھر سے عطا کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جناب حضرت ایوب علیہ السلام کا اس مقام پہ ذکر کیا۔ اس طرح سورہ الصافات آیت نمبر 182 کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اللہ فرماتا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، پیغمبروں پر سلام ہو، وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔